كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کے بحق فضل، کرم، احسان، شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پاکگھر کے اندر حاضر ہوئے. اس کے اندر ہماری کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ ہم اس کے اس پاکگھر کے اندر حاضر ہوئے. ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو، بات کے کرنے کو، بات کے سننے کو، نماز جمعہ کی ادائیگی کو اور خطبے کو، دعا کو قبول فرما. ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابھی ہم رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ گزار کر، اس کے اندر سے گزر کر دوسرے مہینے کے اندر قدم رکھ چکے ہیں، جو مہینہ عربی کے اعتبار سے شوال کا مہینہ ہے. بزرگوں، اس شوال کے مہینے کے اندر جو روزے ہیں ان کی فضیلت آئی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر. جو 6 روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے: جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے. شوال کے 6 روزے جس نے رکھے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد. اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر بھی خیال آتا ہو، کیا یہ شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ لگاتار رکھنے ہیں یا ایک دن چھوڑ کر رکھنے ہیں، یا پہلے عشرے کے اندر رکھنے ہیں یا دوسرے عشرے کے اندر یا شوال کے تیسرے عشرے کے اندر؟ تو جب شوال کے مہینے کے اندر جب آپ کو وسعت ملے، جب آپ کو توفیق ملے، جب اللہ کی طرف سے ہمیں قبولیت آ جائے، ہم ان روزوں کو رکھیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے عشرے کے رکھیں یا دوسرے کے یا تیسرے کے. جب بھی ہمیں توفیق مل جائے شوال کے روزے، ہم 6 روزے کیا ہے ان کو کیا کریں جی؟ پورا کریں. تو ہم نے اگر وہ 6 روزے پورا کیے تو گویا ہم نے سال بھر کے روزے رکھے. میں نے گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا مولانا ابو کلام آزاد کا فرمان کہ انہوں نے فرمایا: جس نے رمضان مبارک کی قدر کی، رمضان کے اندر خوب عبادت کی، جتنا زیادہ عبادت کی اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو غیر رمضان کے اندر عبادت کی توفیق دے گا. اب رمضان مبارک گزر چکا ہے. اب رمضان مبارک گزرنے کے بعد ہر انسان اپنی جگہ یہ خیال کرے، اس چیز کو سوچے، اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو گویا اس کی عبادت قبول ہو چکی ہے رمضان مبارک کے اندر کی. لیکن اگر اس بندے کو رمضان مبارک اس کے اندر، اس مہینے کے اندر جس کے اندر ہم اس وقت گزر رہے ہیں شوال کے اندر، اگر اس مہینے کے اندر یا باقی مہینوں کے اندر اگر اس کو عبادت کی توفیق نہیں مل رہی تو گویا وہ بندہ سمجھ لے کہ میں نے رمضان مبارک کی بے قدری کی ہے، میری رمضان کی عبادت قبول نہیں ہے، اس لیے مجھے توفیق عبادت کی نہیں مل رہی ہے. فکر مند ہونا ہے ہم نے
اور سوچنا ہے کیا میری ولادت قبول ہے یا نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان سے کسی نے پوچھا حضرت اس بات کا کیسے پتا چلا کہ ہم نے پہلی نماز جو ادا کی وہ قبول ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر آپ کو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو آپ کی پہلی نماز کیا ہے جی؟ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق نہیں مل رہی تو سمجھ لو آپ کی پہلی نماز قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر ایک بندے کو پہلی عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو وہ بندہ سمجھ لے میری پہلی عبادت قبول ہے، اگر دوسری عبادت کی توفیق نہیں مل رہی وہ بندہ خود سمجھ لے کہ پہلی عبادت اس کی رد کر دی گئی ہے، قبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے دوسری عبادت کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو بزرگوں، ہم نے آج جو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دے کر رخصت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ایک مہینہ، ایک قسم کا پریکٹیکل آتا ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم نے ماہ سیام رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ گزارا، جیسے اس کے اندر ہم نے ڈر کے اللہ کا خوف دل کے اندر رکھ کر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اس خوف سے، اس وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا میں نہیں کروں گا، تو اس چیز کی یہ تیاری ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینے بھی ٹھیک رمضان المبارک کی طرح گزارنے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے آنکھ کی حفاظت کی، غیر رمضان کے اندر بھی آنکھ کی حفاظت لازمی ہے، کر دی ہے، اور شیطان کے خطرناک تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر کا غلط استعمال۔ شیطان کے خطرناک زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر کا غلط استعمال۔ تو میں نے عرض کیا تھا عید کے موقع پر وہ آنکھ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گی، محروم رہ جائے گی، جس آنکھ نے حرام کردہ چیز کا دیدار کیا ہوگا، جس آنکھ نے اللہ کی حرام کردہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا، شریعت نے حکم دے دیا کہ اس چیز کو نہیں دیکھنا، اگر ایک آنکھ نے اس چیز کا دیدار کیا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا ہے وہ انسان اس کی آنکھ کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائے گی۔ اور جنت کے اندر جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو بندے کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی۔ جس کو اللہ مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ جو اللہ کو پا گیا وہ جیت گیا، جو اللہ کو کھو گیا وہ ہار گیا۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ جس نے اللہ کو کھو دیا وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام۔ تو ہمارا مقصد دنیا کے اندر آنے کا واحد ایک مقصد ہے، ہم نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے، اور اس کو پہچانے کے بعد اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارے گا، رب چاہی زندگی بسر کرے گا، یہ طے شدہ بات ہے، مرنے کے بعد اس نے من چاہی زندگی گزارنی ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزارے گا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، وقت کے نبی کی اتباع کر کے زندگی نہیں گزارے گا، مرنے کے بعد اس نے رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہر ایک بندہ چاہتا ہے میں رب چاہی، من چاہی زندگی گزاروں، مرنے کے بعد میرے مزے ہی مزے ہوں، مجھے کامیابی ہی کامیابی ہو، میں جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچ جاؤں۔ تو پھر ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہوگا دنیا کے اندر، پھر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر رب چاہی زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم ایمان والے کی زندگی کے اندر اور ایمان والی کی زندگی کے اندر راج ہو اللہ رب العزت کا، اور ایمان والے کی زندگی کے اندر اور ایمان والی کی زندگی کے اندر راج ہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اپنا آئیڈیل بنائیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم سیرت اپنائیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی بسر کریں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہم پیچھے کسی کے اگر چلے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مرد نے اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، عورت نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بنائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بنائے، حضرت اما عائشہ کو بنائے، حضرت زینب کو بنائے، حضرت ام کلثوم کو بنائے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے، تب جا کر کامیابی ہے، تب جا کر سرخرو ہوں گے ہم لوگ۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اس کے حکم کے خلاف اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری تو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے، بڑا بھی چاہتا ہے، بزرگ بھی یہی چاہتا ہے اور یہی آرزو ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن بزرگوں، اصل کامیابی اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھی ہے، اصل کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے احکام کے اندر رکھی ہے، اصل کامیابی اللہ رب العزت نے نبی کے مبارک طریقے کے اندر رکھی ہے، اصل کامیابی اللہ رب العزت نے نبی کی غلامی کے اندر رکھی ہے۔ جو بندہ اس سانچے کے اندر ڈل جائے گا، مجھے بتاؤ، بچے پیپر دیتے ہیں نا اسکولوں کے اندر یا مدارس کے اندر امتحانات دیتے ہیں، اگر وہاں وہ بچے کسی سے نقل کر کے پیپر کر دیتے ہیں، امتحان دے دیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، ارے پاس ہو گئے نا، پاس ہو گئے، وہ دوسری چیز ہے، تھوڑی کمیاں سی کلاس میں تھوڑا چل کا مشکل ہو سی، لیکن پاس ہو جاتا ہے۔ نقل کرنے والا بچہ بھی، کاپی کرنے والا پاس ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کی نقل کریں گے تو ہمیں اللہ نہیں کامیاب کرے گا، یہاں بھی کامیاب کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ بس نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی جو انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا، ایک پیغام دیا، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ویسے زندگی گزارنے کا پختہ عزم و ارادہ لے کر جانا ہے۔ بزرگوں، رمضان مبارک ہماری زندگی کے اندر آیا، چلا گیا، جس نے قدر کی اس کی زندگی سے بھی چلا گیا، جس نے بے قدری کی اس کی زندگی سے بھی چلا گیا۔ رمضان مبارک کی گزرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک عید ہے اور ایک وعید ہے۔ اصل عید ان لوگوں کے ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، اصل عید ان لوگوں کی ہے جن کے روزے اللہ نے قبول کر لیے، اصل عید ان لوگوں کی ہے جن کی تراویح اللہ نے قبول کر لی، اصل عید ان لوگوں کی ہے جن کی افطار کرانا، سحری کرانا اللہ نے قبول کر لیا، اصل عید ان لوگوں کی ہے جن کا قرآن سننا سنانا اللہ نے قبول کر لیا، اصل عید ان لوگوں کی ہے جن کی عبادت، جن کا ذکر، جن کی تسبیحات، جن کی باقی عبادات جو رمضان مبارک کے اندر انہوں نے کیے، اس کو اگر اللہ نے قبول کر لیا، اصل عید ان لوگوں کی ہے۔ اور اصل عید اچھا کھانا نہیں ہے، اصل عید اچھا لباس پہننا نہیں ہے، اصل عید سیر تفریح کرنے کا نام نہیں ہے، اصل عید ان لوگوں کی ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جن لوگوں کی اللہ نے ایک مہینے کی ماہ صیام کی عبادت کو قبول کر لیا۔ اور ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے رمضان کی بے قدری کی، جنہوں نے رمضان کے اندر نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ افطار کرائے، نہ سحری کرائی، نہ قرآن کریم سنا، نہ قرآن کریم پڑھا، نہ قرآن کریم کی زیارت کی، نہ ہی رمضان مبارک کی قدر کی، تو ان لوگوں کے لیے بڑی سخت سے سخت وعید ہے۔ بزرگوں، ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے جیسے ہم نے رمضان کے اندر زندگی گزاری، باقی 11 مہینے بھی ہم نے ایسے ہی گزارنے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک چیز ہے جسم اور ایک چیز ہے روح۔ ایک چیز کیا ہے؟ جسم، اور ایک چیز ہے روح۔ جسم کی مثال سواری کی طرح ہے اور روح کی مثال سوار کی طرح ہے۔ مان کر چلو بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، بڑی سخت ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور ایک انسان کے پاس گھر کے اندر صرف ایک کمرہ ہے، صرف ایک ہی کمرہ ہے۔ اس نے وہاں اگر اپنی مطلب سوار نے اپنی جان کی حفاظت کی یا سواری کی حفاظت کی، اگر وہاں اس انسان نے، اس سوار نے اپنی جان کی حفاظت نہ کی،
سواری کی جان کی حفاظت کی، سواری کو اندر رکھا اور خود باہر رہا. سوار مرے گا یا نہیں مرے گا؟ سوار مر جائے گا نا. اگر سوار مر گیا تو سواری زندہ رہی تو سواری کو کیا کرے گا انسان؟ بیٹھنے والا ہی اوپر نہیں تو سواری تو بیکار ہے. یہاں اس انسان نے اگر اپنی جان کی حفاظت کر لی، اپنی جان بچا لی تو جان سلامت ہے. اس کے بعد سواری کوئی نہ کوئی ایک نہ صحیح تو دوسری مل جائے گی. جب انسان کہیں سفر کرتا ہے تو انسان سے کہو گاڑی ملی، کہتا ہے ایک نہ صحیح دوسری مل جائے گی. ہائی وے ہے تو اس سے تو بہت ساری گاڑیاں گزریں گی، کوئی نہ کوئی مجھے ایک بس چھوٹ گئی دوسری مل جائے گی، ایک ٹرین نکل گئی دوسری مل جائے گی، ایک جہاز چلا گیا، ایک فلائٹ چھوٹ گئی تو دوسری آ جائے گی. ایک مٹی کا پتلا ہے، اس نے مٹی مٹی ہو جانا ہے. جسم اصل حقیقت نہیں ہے، جسم اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے روح. ان دونوں کی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے اور روح کی بھی غذا ہے. جسم کی غذا ہے کھانا پینا آرام کرنا. اگر ہم پیٹ کے اندر نہ کھانا ڈالیں گے، نہ پانی ڈالیں گے، نہ پینے کی کچھ چیز ڈالیں گے، نہ کھانے کی چیز ڈالیں گے تو جب معدے کے اندر بھوک لگے گی تو پورا جسم کیا ہوگا؟ تڑپنے لگے گا. یہ طلب کرے گا مجھے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے پانی دے دو، مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو. تو یہ کھانا پینا اور آرام، مطلب کسی کو نیند کی ضرورت ہے تو جسم کو ضرورت ہے، روح کو مت ہے، جسم کو ضرورت ہے. تو اگر اس لیے بہت دن سے سویا نہیں ہے تو یہ جسم اسے تقاضا کرے گا تھوڑی دیر آرام کر لو، سو جاؤ. تو جسم کی غذا ہے کھانا پینا اور آرام کرنا. روح کی غذا ہے اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی یاد، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار تسبیحات، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو جسم کی غذا کھانا پینا اور آرام کرنا. جب جسم کی غذا جسم تک نہیں پہنچے گی تو جسم تڑپنے لگے گا. ٹھیک اسی طریقے سے روح کی غذا جب تک روح کو نہیں ملے گی تو روح بھی تڑپنے لگے گی، روح بھی بے چین ہو جائے گی. بزرگوں، جب ہم نے روح کی غذا کو روح تک نہیں پہنچایا تو اس کے بعد دل مردہ ہو گیا، دل مر گیا. اس کے بعد نہ انسان کو حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ صحیح کا پتہ، نہ غلط کا پتہ، نہ اچھے اخلاق کا پتہ، نہ بد اخلاقی کا پتہ. اس کے بعد جب انسان کا دل مر گیا، انسان کا دل مردہ ہو گیا، اندر سے بیٹری بالکل ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کے سامنے جائز بھی ویسا، ناجائز بھی ویسا، حلال بھی برابر، حرام بھی برابر، بد اخلاقی بھی برابر، اچھے اخلاق بھی برابر، اچھی چیز اچھا بھی برابر، برائی بھی برابر. اس کے بعد جب اندر سے دل مر گیا، دل فوت ہو گیا، اس کے بعد انسان کو کچھ چیز کے اندر فرق محسوس نہیں ہوتا. پھر جب دل مر گیا تو اس کے اوپر کچھ اثر بھی نہیں کرے گی. اس لیے بزرگوں، ہم نے جسم کی غذا کے اوپر کم ترجیح دے دی ہے، روح کی غذا کے اوپر زیادہ ترجیح دے دی ہے، روح کے اوپر زیادہ محنت کرنی ہے. جتنے جوان لوگ ہیں وہ اپنا آئیڈیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، بڑے لوگ بھی انہی کے پیچھے چلے، ان کی مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارے. نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، والدین کی خدمت کریں، والدین کی اطاعت کریں، والدین کا ادب و احترام کریں. وہ ایک بچہ تھا نا، اس نے پکڑا اپنے باپ کو، پکڑ کر گھسیٹ کر لے گیا دروازے کی دہلیز پر. جب شروعات سے بیٹے نے باپ کو پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا تو باپ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا. جب اس نے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گیا دروازے کی دہلیز پر، باپ کہنے لگا بیٹا اب بس کرو. کیا کرو؟ اب بس کرو. بیٹے نے پوچھا ابا جان، جب میں نے آپ کو پکڑا تھا، گھسیٹا تھا، آپ نے اسی جگہ مجھ سے نہیں کہا بس کرو، اب آپ کہتے ہو بس کرو، وجہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے میں نے بھی اپنے باپ کو پکڑا تھا اور گھسیٹ کر دروازے کی دہلیز پر لایا تھا، یہاں سے آگے نہیں لے گیا تھا، لہذا تم بھی مجھے یہیں لے آئے، اب بس کرو. اب کیا کرو؟ بس. اولاد
اولاد اگر یہ چاہتی ہے کہ جب میں باپ بنوں، میری شادی ہو، جب میرے بچے ہوں، اس کے بعد اولاد اگر میرا ادب کرے، احترام کرے، میری تحسین کرے، میری خدمت کرے، اس اولاد کو چاہیے اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اپنے والدین کے احترام کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، ان سے دعا لے، اور اس کی اولاد جب کل ہوگی تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اور جو اولاد اس وقت، جس باپ کے ساتھ اس وقت اولاد غلط کر رہی ہے نا، یقیناً اس باپ نے بھی اپنے باپ کے ساتھ غلط کیا تھا، جس کی سزا مل رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نوجوانوں کو میری بات؟ اور میں والدین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالنا چاہوں گا کہ والدین نے اپنی اولاد کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھنی ہے، کڑی سے کڑی نظر۔ میری اولاد کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، میری اولاد کا کہیں میرے بیٹوں کا غلط لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے، کیا کہیں میرا بیٹا ڈرگس کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، شراب جیسی گندی لعنتی چیز کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کسی اور گندی چیز کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کہیں اس کو فروخت تو نہیں کر رہا، کہیں وہ غلط کام کرنے والے لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر کڑی نظر رکھے۔ میرا بیٹا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے، خیر پھیلا رہا ہے یا شر پھیلا رہا ہے، اس کے اوپر کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا فارورڈ کر رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر نظر رکھے۔ اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کا ادب کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، علم چاہیے، علم، استادوں کی خدمت کرو، استادوں کا ادب کرو، استادوں کے احترام کرو۔ اور فرمایا اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعا لو۔ علم چاہیے تو استادوں کی خدمت کرو، دولت چاہیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کے احترام کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی تحسین کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے قرآن کریم کی اس کو تعلیم دلانا اپنی اولاد کو، احادیث کی تعلیم دینا اپنی اولاد کو، دین سے سرخرو کرانا اپنی اولاد کو۔ دیکھیں جب آپ کا بچہ، ہم تو آخری کم درجے کے اندر آپ سے ہمیشہ یہی گزارش کرتے آئے ہیں، ہر والدین کوشش کر کے جائے، ہر خاندان والا کوشش کر کے جائے، ہر بستی والا کوشش کر کے جائے، ہر گھر والا ارادہ لے کر جائے، میرے گھر سے ایک حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ، میرے گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا، میرا ایک بچہ عالم دین ہوگا، میرا ایک بچہ مفتی ہوگا۔ جب ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہوگا، جب ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہوگا، جب ہر گھر کے اندر ایک مفتی ہوگا، تو دین گھر کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بستی سے بدعات رسم و رواجات کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر خاندانوں کے اندر دین آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر گاؤں کے اندر خیر ہی خیر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جب پھر گاؤں کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ برکتوں کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو ڈالا مدرسے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے، استادوں سے شرط رکھی، کہا کہ جب تک میرا بیٹا مکمل عالم بنے نا تب تک اس کو گھر آنے کی اجازت نہ دے۔ اب عالم بڑے رہے 2 دن تک لگ دے دی 14 سال رات دن ملا کر کتنے ہو گئے 14 سال لگ کا ایک بندہ، ایک انسان عالم دین تیار ہونا ہے۔ کتنے سال؟ اور مجھے لگتا ہے ہمارا اتنا وزن نہیں، جتنی بڑے وزن کی کتاب عالم دین پڑھتے ہیں۔ بخاری کا کتنا وزن ہے، مسلم کا کتنا وزن ہے، آئے مدرسے کے اندر آپ کو میں ابھی اٹھا کر دکھاؤں گا کتاب، کتنا بڑا وزن ہے اور کتنا علم ہے ان کے پاس۔ تو میں کہہ رہا تھا ان کی والدہ نے ان کو مدرسے کے اندر ڈالا، استادوں سے شرط رکھی جب تک مکمل نہ ہو جائے گھر نہ بھیجے۔ اب تھوڑے دن گزرے، بچے کو گھر کی یاد ستانے لگی، استادوں سے کہا حضرت میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ استادوں نے شرط دے دی اتنا سبق سناؤ تو آپ کو گھر جانے کی اجازت دے دی، زیادہ سبق دے دیا۔ یہ بھی بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اتنا ہی سبق دوسرے دن سنا دیا۔ استادوں نے ان سے شرط رکھی تھی اتنا سبق سناؤ چھٹی دے دیں گے۔ تو سبق جب سنایا، اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ، اس کے بعد اجازت مل گئی گھر جانے کی۔ گھر پہنچ کر دیکھا دروازہ بند ہے، دروازے کے اوپر دستک دی،
अंदर से आवाज आई, कौन? बायजीद गुस्तामी ने कहा, अम्मा बायजीद। अंदर से वालिदा ने पूछा, यतीम थे, वालिद मर चुका था। पूछा कौन? कहा बायजीद। माए भी उस वक्त बड़ी आला किस्म की थी, अच्छी थी, नेक थी। फौरन इरादा पलट लिया अंदर से मां ने, नहीं कहा आ जाओ, इतने दिन के बाद आए हो, आ जाओ, मैंने आपके लिए ये रखा है, ये रखा है, आ जाओ, इसका कमाल करती हूँ, आ जाओ, आप इतने दिन के बाद आए हो। नहीं, कहने लगी वालिदा अंदर से, मेरा भी एक बायजीद है जिसको मैंने दीन के लिए वक्फ कर दिया है। मेरा भी एक बेटा है जिसका नाम बायजीद है, जिसको मैंने अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए वक्फ कर दिया है। बेटा समझ गया मेरी वालिदा का ये इरादा है, ये मर्जी है कि बेटा मेरा दरवाजा खटखटाए ना, अल्लाह का दरवाजा खटखटाए, यानी इल्म हासिल करे, वापस चलेंगे, जब तक मुकम्मल आलिम नहीं बने तब तक वापस घर नहीं आए। तो हर कामयाब मर्द के ऊपर किसी न किसी औरत का हाथ है, या मां की शक्ल में, या बेटी की शक्ल में, या बीवी की शक्ल में, या बहन की शक्ल में। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के पीछे इनकी वालिदा का हाथ है। तो हर वालिदैन वो दोनों मिलकर अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें, अच्छी परवरिश करें। देखिए, सबसे पहले माँ बाप के हक नहीं है, पहले औलाद के हक है। छोटी कौन है? औलाद है ना। पहले किसका हक है? औलाद का हक है। उन हुकूक के अंदर सबसे बड़ा हक औलाद का। माँ बाप के जिम्मे, माँ बाप अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दिलाए, अहादीस की तालीम दे, दीन की तालीम से आरास्ता करे। जब बच्चों की जिंदगी के अंदर दीन आएगा, जब बच्चा 12 मकामात पर कुरान मजीद के अंदर पढ़ेगा, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो तब जाकर बच्चे की दिमाग की बंद खिड़कियां खुलेंगी। जब कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, पता चलेगा हाँ मेरे माँ बाप मेरे ऊपर क्या हक है, उनका मेरे उनका हक अदा करना है। तो हम औलाद का हक करेंगे, अदा करेंगे, उनको अच्छी तालीम देंगे, उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, तो औलाद बड़ी हो जाएगी, उनको दीन की समझ होगी, तो फिर हमारी भी क्या वो करेंगे, खिदमत करेंगे, हमारी भी तवा करेंगे, हमारी भी तहसीन करेंगे, हमारा भी कहना मानेंगे। तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, हम अपनी इस्लाह करें, खुद भी दीन पर मुकम्मल खड़े हो जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि शवाल का महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर दीनी मदारस के अंदर जो है एडमिशन होते हैं, दाखिले होते हैं। आप सबसे गुजारिश की जाती है, जहाँ कहीं जिस मदरसे के अंदर भी आपकी मर्जी है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ूं, अपने बच्चे की मर्जी पूछें, उसको उसी जगह ले जाए। और बिलखुसूस अपना ये इदारा है, इसके अंदर भी एडमिशन जारी है। आप सबसे गुजारिश की जाती है, अपना एक बच्चा दीन के नाम पर वक्फ कर दो, एक बच्चा दीन के लिए दे दो। हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी बदलेगी और आखिरत की जिंदगी भी बदलेगी। हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। हम यहाँ सुनते हैं ना, आपसे कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। उस वक्त तो हम सारे वालिदैन यही तमन्ना करेंगे कि काश मैंने अपने बच्चे को आपसे कुरान बनाया होता तो ये इज़्ज़त मुझे भी मिल जाता। अगर उस वक्त मौका चला गया होगा, तो इस वक्त मौका है। हम इस वक्त शवाल का महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर मदारस के अंदर एडमिशन होते हैं। आपसे गुजारिश की जाती है, अपने बच्चों को दीनी मदारस के साथ जोड़े, दीनी मकातब के साथ जोड़े, मकतबों के साथ जोड़े, अपना ताल्लुक भी उलमा किराम के साथ गहरा रखें और अपनी औलाद के ऊपर कड़ी नजर रखें। अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके के मुताबिक गुजारे। और वालिदैन के ऊपर भी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करे, और औलाद के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको भी पूरा करे। तो हमारी जिंदगी के अंदर बाहर ही बाहर आ जाएगी। तो दूसरी चीज बुजुर्गों, इस वक्त आप देखें दुनिया के अंदर कैसे हालात हैं, कैसे मुश्किल हालात आए हैं, कैसे सख्त तरीन हालात हमारे ऊपर आए हैं। तो ये इसके अंदर किसी और को हम गिला नहीं दे सकते, किसी और को जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते। ये हमारे बदआमालियों का समरा है। कुरान करीम इस आयत के मुताबिक वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम्हारे ऊपर जो भी हालात आते हैं तुम्हारी बदआमालियों का समरा है, तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है। तो हम सबको चाहिए हम रुजूए इल्लल्लाह करें, यानी अल्लाह के साथ रुजू करें, अल्लाह के दर पर आ जाएं, मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को आबाद करें, इनकी खिदमत करें, इनको आबाद करने वालों की खिदमत करें, उनके साथ अपना गहरा ताल्लुक रखें, उलमा किराम के साथ अपना गहरा ताल्लुक रखें।
نیک لوگوں کے ساتھ اپنا گہرا تعلق رکھیں، ان کی مجالس کے اندر جائیں، جہاں کہیں اجتماع ہوں، جوڑ ہوں، جلسے ہوں، ان کے اندر جائیں، اپنی اصلاح کی فکر لے کر جائیں۔ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں دین کے، ہم سارے دین کے محتاج ہیں، تو دین کسی کا محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایسا ہم نہ سوچیں کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ میں مسجد کے اندر جامع مسجد اچھی کے اندر سے امامت چھوڑ دوں گا تو مسجد بند ہو جائے گی، نہیں، یہ میری غلط فہمی ہے۔ مجھ سے اچھا بندہ یہاں اللہ کھڑا کرے گا اور اس سے اللہ اس مسجد کی خدمت لے گا۔ مسجد کا صدر یہ نہ سوچے کہ میں چھوڑ دوں گا تو مسجد ویران، نہ، غلط فہمی ہے ہماری۔ اس سے اللہ بہتر بندے کو وہاں منتخب کرے گا اور اس سے بہتر دین کی خدمت دے گا۔ مدرسہ چلانے والا یہ نہ سوچے کہ میں چھوڑوں گا تو شاید مدرسہ بند ہو گیا، تالا لگ گیا، نہیں، اس سے بہتر اللہ کسی بندے کو منتخب کرے گا، اس سے دین کا کام لے گا۔ یہ دین جو ہے یہ اللہ کا محتاج ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ایک سن سے نہیں دوسرے سن سے بہتر کام لے گا۔ تو بزرگوں، ہم سارے حضرات اپنی اصلاح کریں، اپنی بھی فکر مند ہو جائیں اور مسجدوں کو وقت دیں۔ جیسے رمضان کے اندر نماز فرض تھی، ایسے بعد میں بھی فرض تھی، مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں، اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اولاد کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مکمل دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔